اللہ چاہے گا تو ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو دنیا کا بڑے سے بڑا میجیشین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ پہ توکل ہے. بلیک میجک کا مین مقصد ہے خاندانوں میں لڑائی, یعنی میاں اور بیوی کو جدائی ڈالنا, جدا کرنا. ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ سمجھتا ہے اس پہ بلیک میجک, اس پہ جادو ہے. گھر گھر کی یہی کہانی ہے کہ ہم پہ جادو ہو گیا. اگر اللہ نے چاہا اور آپ کو کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو افلیکٹ کر جائے گا, لیکن اس کا علاج اللہ نے رکھا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افلیکٹ کر گیا تھا, امت کو تعلیم دینی تھی اللہ نے. جادو شروع ہی ڈر اور وسوسے سے ہوتا ہے. جو بندہ جتنا ڈرتا ہے, جتنا وسوسے کریٹ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کیا کہا جن کو ٹھوکر لگی, انہوں نے کہا کہ شیطان نے لگوا دی. اللہ کے نبی نے کہا نو, ڈونٹ گیو شیطان کریڈٹ, رادر سے بسم اللہ. اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے. کون پیچھے, کس کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا. وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان کی حکومت میں پڑھتے تھے. بیسیکلی ہسٹری یہ ہے کہ جوز کا ایک بہت بڑا گروپ وہ یہ کہتا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو پاور کی وجہ تھی وہ میجک تھی. ہی ہیڈ کنٹرول اوور جنات, he had control over the winds, he used to understand the language of the birds, of the ants. یاد ہے نا کہ وہ چونٹی والا واقعہ, انہیں چونٹی کی بھی بولی سمجھ میں آتی تھی. and he was so powerful. سب سے مائٹی کنگ حضرت داؤد, حضرت سلیمان بنی اسرائیل کے گزرے. تو they used to believe کہ یہ ساری چیزوں کی وجہ جادو ہے, جادو کی وجہ سے کنٹرول تھا سلیمان علیہ السلام کو. ان کے پاس کوئی جادوئی طاقت تھی, جادوئی پاورز تھیں. اللہ تعالیٰ یہاں اپنے نبی کو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اللہ کہتا ہے وما کفر سلیمان, اٹ واز دا ڈیولز, جو شیطان کی حکومت میں, جو شیاطین, یہ شیاطین تھے جو سلیمان کی حکومت میں پڑھا کرتے تھے, اس چیز کو فالو کیا کرتے تھے, اس چیز کو. وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا. یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے کہ میجک کفر ہے, چاہے وہ کوئی بھی میجک ہو. بلیک میجک, وائٹ میجک, دیر از نو سچ تھنگ ایز وائٹ میجک. میجک از میجک. میجک از ایول, میجک از سینسٹر. میجک انوالوز mischievous spirits and mischievous things and filthy things. So yes, magic is magic basically. پہلی بات تو جو ہے وہ ہمیں یہ پتہ ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کو ایکسیس کرنے سے, ان کو اپروچ کرنے سے. جیسے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے ڈالا تو منع کیا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا, اس سے نہیں کھانا, اور شیطان نے یہی ورگلایا کہ ادھر جاؤ, کیوریوسٹی. اس طرح دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جس کی کیوریوسٹی ہو سکتی ہے لیکن منع ہے, اللہ تعالیٰ کے وزڈم کے مطابق منع. بیکاز میجک انوالوز انٹریکٹنگ ود جنات, میجک انوالوز سو مینی غیر شرعی تھنگز وچ یو کین ناٹ ایون امیجن کہ کیا کیا فلتھی اسٹف میجک میں ہوتا ہے اور کس طرح سے میجک کیا جاتا ہے. وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر. وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں. یہ ان کی طرف سے ایک سینٹینس ہوتا تھا, ہاروت و ماروت جو دو فرشتے بابل کے علاقے میں, بیبیلون کے علاقے میں, یہ تب تک نہیں سکھاتے کسی کو, نہ سکھاتے تھے جب تک وہ یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو اللہ کی طرف سے ٹیسٹ اور ٹرائل ہیں, ہم ایک آزمائش ہیں. تو پھر فلا تکفر, کفر نہ کرو, مت سیکھو. یہ they used to warn people. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے وہ خامد اور بیوی میں جدائی ڈال دیں. اب بلیک میجک کا مین مقصد ہے خاندانوں میں لڑائی, یعنی میاں اور بیوی کو جدائی ڈالنا, جدا کرنا. ایک ڈاکومنٹری ہے میکسیکو دا لینڈ آف سورسرز, اس کو آپ دیکھیں گے نا تو اس میں ایک بندہ میجیشینس کے پاس گیا ہے, پوری ڈاکومنٹری بنائی ہے, انٹرویوز کیے ہیں ان کے, ایون میجک ریچولز میں خود انوالو بھی ہوتا ہے کہ میں بھی دیکھوں کہ یہ کیا ہے, کیا یہ بلا. بہت ہی فلتھی ریچولز اس میں دکھائے ہیں,
بہت ڈارک ریچولز. اور میجیشنس کے پاس جب وہ جاتا ہے نا تو میجیشنز بتاتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس تصویر لے کر آتے ہیں اپنی وائف کی, اپنے کسی رشتہ دار کی, یا کسی محبوبہ کی, یا کسی معشوق کی, یا ظاہر ہے کہ ساس کی یا بہو کی وغیرہ وغیرہ, جس میں لڑائی ڈلوانی ہوتی ہے وہ پھر اس کی تصویر لے کر آتے ہیں. اور یا کوئی بال لے کر آتے ہیں, یا کوئی قمیض کا حصہ لے کر آتے ہیں, سم تھنگ ریلیٹڈ ٹو دا پرسن, وہ ہمیں دیتے ہیں. وہ پھر ہم بوتل میں بند کر کے اس پہ دم پڑتے ہیں جو ان کا بلیک میجک کا اسپیل ہوتا ہے. اور پھر سارا کچھ اس میں نا انہوں نے دکھایا کہ کس طرح سے ہم کرتے ہیں. مائی پوائنٹ از کہ مین ایم بلیک میجک کا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اور وائف میں تفرقہ ڈالا جائے, انہیں جدا کیا جائے, انہیں الگ کیا جائے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شیطان اس چیلے کو گلے سے لگاتا ہے جو ہسبینڈ وائف میں تفرقہ ڈالے اور ڈیورس تک کروا دے. تو ہمارے معاشرے میں ہر دوسرا بندہ سمجھتا ہے اس پہ بلیک میجک, اس پہ جادو ہے. گھر گھر کی یہی کہانی ہے کہ ہم پہ جادو ہو گیا. اس کو میں کلیریفائی کروں گا کہ جادو ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے, اور کیا واقعی ہر دوسرے بندے کو میجک نے افلیکٹ کیا ہوا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. بائی دا وے ایک پوری میری سیریز بھی ہے عثمان یزمانی صاحب کے نام کے ساتھ. ماشاء اللہ, ہی از اے ویری ٹیلنٹڈ اینڈ ویری کوالیفائڈ اسپرچول راکی. ان کے ساتھ میں نے پوری ایک سیریز کی ہے دا ڈارک ریلم کے نام سے. ہیپی لائف چینل ہے یوٹیوب کا, وہاں پہ پوری سیریز سیزن 1 اور سیزن 2 ہے. وہ جو بندہ دیکھ لے گا اس کو 100% کلیریفیکیشن ہو جائے گی واٹ از میجک, جنات کا کیا افیکٹ ہوتا ہے, شیاطین کا کیا افیکٹ ہوتا ہے. تو کیا یہ بات سچ ہے کہ ہر دوسرے گھر کو بلیک میجک نے افلیکٹ کیا ہوا ہے؟ ویل کم ٹو اٹ انشاءاللہ. بہرحال اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ خاوند اور بیوی میں جدائی ڈالتے تھے وہ. فیملی سسٹم کو بریک کرنا یہ بہت بڑا کرائم ہے, اور یہ بہت بڑا جرم ہے, اور یہ ڈیزاسٹر ہے. فیملی سسٹم تباہ ہو گیا تو سمجھیں کہ آپ کی سوسائٹی تباہ ہو گئی. تو دیٹس دا مین ایم. جب بلیک میجک وہ سیکھ کر یہ کیا کرتے تھے. لیکن ایک بات بہت امپورٹنٹ اللہ نے بتائی ہے, بہت سے لوگ ڈرتے ہیں. ایک کویشچن ہمیں آیا, ایک سسٹر تھی, انہوں نے پوچھا کہ انہیں شک ہے کہ ان کی خالہ ان پہ بلیک میجک کرواتی ہیں, اور بڑی نیگیٹیوٹی فیل ہوتی ہے خالہ کے پاس جا کے. اللہ جانے اب اس میں کتنی سچائی ہے. بہرحال ہمیں سوال اس طرح سے آیا, اور وہ کچھ نہ ملا کر دیتی ہیں کھانے میں, جب جائیں تو ان کے گھر سے نیگیٹیوٹی آتی ہے. جو فیلنگ ہے ان کی وہ انہوں نے بیان کی, تو انہیں بڑا ڈر لگتا ہے. ایون دو وہ اذکار بھی کر کے جاتی ہیں, تو کیا کریں. بہت زیادہ ڈر تھا کہ پتہ نہیں ہے مجھے کچھ ہارم نہ کر دیں. دس آیا, یہ جو اگلی بات ہونے لگی ہے, یہی میں نے انہیں کوٹ کی اور یہی میں آپ سب کو کوٹ کر رہا ہوں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. ریممبر دس سینٹینس, ریممبر دس. یہ جو ورس میں نے کوٹ کی ہے, ورس کا حصہ جو کوٹ کیا ہے, اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. بِإِذْنِ اللَّهِ, اسٹرینتھ پکڑیں اس سے. اگر اللہ نے چاہا اور آپ کو کوئی ٹیسٹ اور ٹرائل آپ کی قسمت میں لکھا ہے تو افلیکٹ کر جائے گا, لیکن اس کا علاج اللہ نے رکھا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افلیکٹ کر گیا تھا, امت کو تعلیم دینی تھی اللہ نے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ معوذتین ظاہر ہے کہ وہ نازل ہوئیں, اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا ان کا. تو یہ ایک تعلیم تھی امت کے لیے. اللہ چاہے گا تو ہوگا, اللہ نہیں چاہے گا تو دنیا کا بڑے سے بڑا میجیشین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, کوئی کچھ نہیں کر سکتا اگر اللہ پہ توکل ہے. اگر ایمان آپ کا بہت اسٹرانگ ہے کہ میں نے اذکار کیے ہوئے, میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں, میں سورہ البقرہ کی تلاوت کرتا ہوں, میرے گھر میں سورہ البقرہ چلتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہم عمل کرتے ہیں, ہم وہ ڈائٹ کھاتے ہیں, ہاؤ کین میجک افلیکٹ یو دین الا باذن اللہ. سوائے یہ کہ اگر اللہ نے افلیکٹ کرنا ہے اور اللہ کے اذن سے ہونا ہے, تو پھر تو جیسے کینسر ایک بیماری اللہ کے اذن سے آنی ہے, کرونا ایک بیماری اللہ کے اذن سے آنی ہے, سر درد اللہ کے اذن سے آتا ہے, گردے فیل ہو جاتے ہیں اللہ کے اذن سے, تو یہ بھی ایک بیماری کی طرح افلیکٹ کر جاتا ہے اللہ کی طرف سے, اور اس کا علاج موجود ہے. اس سے اسٹرینتھ پکڑیں کہ اللہ نہیں چاہے گا تو کیسے ہو سکتا ہے.
میں حیران ہوتا لوگ اتنے ویک ہیں, لوگ اتنا ڈر جاتے ہیں. اور میں آپ کو اس سیریز کا کرکس بتاؤں جو میں نے عثمان یزمانی صاحب کے ساتھ کی ہے. اکارڈنگ ٹو ہم, بلکہ اکارڈنگ ٹو اوتھینٹک اسکالرز, جادو شروع ہی ڈر اور وسوسے سے ہوتا ہے. جو بندہ جتنا ڈرتا ہے, جتنا وسوسے کریٹ کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کیا کہا جن کو ٹھوکر لگی, انہوں نے کہا کہ شیطان نے لگوا دی. اللہ کے نبی نے کہا نو, ڈونٹ گیو شیطان کریڈٹ, رادر سے بسم اللہ. تم بسم اللہ کہتے, شیطان مکھی کتنا سکڑ کے مکھی جتنا ہو جاتا اور تمہیں نقصان نہ پہنچاتا. برے نائٹ میئرز پہ کیا کہا اللہ کے نبی نے کہ ان کو بیان کرو, ان کو سٹیٹس سیٹ کرتے رہو, اور جو ہے وہ ان پہ پریشان ہوتے رہو, اوور تھنک کرتے رہو, ان کی انٹرپریٹیشن ڈھونڈنے میں لگ جاؤ. نہیں, اللہ کے نبی نے کہا 3 بار اسپٹ کر کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو لیفٹ شولڈر پہ, اینڈ دیٹس اٹ. اس کو جھٹک دو, شیطان کو مت اسٹرانگ کرو, مت کریڈٹ دو ڈر کے, مت اپسیٹ رہو. خواب ہے, چھوڑ دو اس کا پیچھا, کسی بھی وجہ سے آ سکتا ہے, لیو اٹ. سوچو نہیں زیادہ, ورنہ اس کو اسٹرینتھ ملے گی اور وہ مزید حاوی ہوگا مزید. تو یاد رکھیں بردرز اینڈ سسٹرز, جادو شروع ہی وسوسے اور ڈر سے ہوتا ہے. جو جتنا وسوسوں میں آتا ہے, جتنا ڈرتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ میجیشنز کیا کرتے ہیں, بلیک میجیشنز, کہ یہ نا آپ کو وسوسے میں ڈالتے ہیں اور آپ میں ڈر ڈالتے ہیں تاکہ آپ اپسیٹ ہوں, اور آپ کا اندر کا جو کرین ہے نا وہ بھی ذرا ایکٹیو, وہ آپ کو مزید پریشان کرے. جو ہمارے ساتھ ایک جن ہوتا ہے, کرین شیطان ہے بیسیکلی, یہ آپ کے دروازے پہ آ کے خون کے چھینٹے پھینکیں گے. اینڈ فرام ہیئر آپ یہ سمجھیں گے آپ کی گاڑی پہ خون کے چھینٹے ہیں, یا آپ کے کپڑوں پہ کسی طرح گر گئے, یا مرا ہوا گوشت, مردار گوشت آپ کے لان سے ملا ہے, یا باہر گیٹ پہ پڑا ہوا ہے, یا بکرے کی سیدھی ملی ہے, سیدھی سی بات ہے, یا چکن کا سر ملا ہے وغیرہ وغیرہ, یا بونز ملی ہیں آپ کو. تو اٹ آل اسٹارٹس فرام ہیئر. آپ ڈریں گے, آپ کہیں گے یار کسی نے جادو کرا دیا, او ہو خون کے چھینٹے پڑے میں. واللہ اسکالر سے خون کے چھینٹے پڑے, بسم اللہ پڑھ کے پانی سے دھو دیں, بات ختم ہو گئی. بسم اللہ پڑھ کے ابلیس بھی, آپ کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرتے ہیں, شیطان اس کو نہیں کھول سکتا. ابلیس سب سے پاورفل جن ہے. جب ابلیس بسم اللہ پڑھی چیز کو نہیں کھول سکتا, یہ عام شیاطین کیا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ پڑھیں, جھٹک دیں, مائنڈ میں سوچیں نہ, سائڈ پہ کرائیں. بکرے کی سری ملی ہے, اس کو پھینک دیں, سیدھی سی بات ہے, اس کو دفن کر دیں, پھینک دیں, جو کرنا ہے کریں. وسوسہ ڈالیں, آپ لیں گے, ڈریں گے, حاوی ہوگی وہ چیز سائیکلوجیکلی, مزید حاوی ہوگی, آپ کے دروازے کھلیں گے, گیٹ ویز کھلیں گے, جس سے شیاطین کو انٹر ہونے کا موقع ملے گا. پھر نائٹ میئرز آئیں گے. دس از ہاؤ میجک اسٹارٹس, with the waswasa and with the fear. So trust Allah Almighty and be brave, psychologically be strong that Allah is going to save me.